ناظرین، جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا، یا پھر یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور دوسرے آدھے عرب کا میں نبی۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون اس خط کو مسلمہ کذاب تک لے کر جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے جو کہ مدینہ منورہ کے اندر سر پر چھابڑی رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بہت کمزور تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے، کون یہ خط مسلمہ کذاب کے دربار میں لے کر جائے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے بہت جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی اپنی عزت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، یوں نکلیں جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی اور بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے کہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جو مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ اٹھ کر کہتا ہے کہ کون ہو تم؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرے دیکھ کر نہیں پتہ چلا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ مسلمہ کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے صحابی نے بتایا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے۔ اس دربار میں بھی مسلمہ نے وہ خط اپنے بندوں کو دیا کہ پڑھو۔ اس نے جب وہ خط پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ مسلمہ کذاب نے جب یہ سنا تو آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے ہوئے کھڑے تھے، غصے سے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکرا کر کہنے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ کذاب ہی ہوتا ہے، اور میں بھی اسے کذاب ہی کہوں گا۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا، تو ہمیشہ کذاب ہی رہے گا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر اور تیر سب تیرے پیچھے کھڑے اور میرے ماننے والے کھڑے ہیں، میرے ایک اشارے پر تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تھے، تیرے پہرے دار کیا دیکھوں گا؟ جو جی میں آتا ہے تو کر، غلامان محمد جان دینے سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ مسلمہ کذاب نے زور سے تلوار ماری، ان کا ایک بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، بدر سے احد تک سب آزما چکے ہیں، اور تو ابھی میرا خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال تو وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تو کذاب ہے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، پھر پوچھنے لگا، میں قتل کر دوں گا، باز آ جا اور میری بیعت کر لے۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلے دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی اور گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دکھایا گویا وہ اسی دربار میں موجود تھے۔ صحابہ نے آنسو دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حبیب بن زید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حافظ ابو بکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔